السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا اردو کا لیکچر آپ کی غزل نمبر 2 جس کے شاعر کا نام ہے جگر مراد آبادی، اور اس کا پہلا مصرع ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے، پڑھیں گے۔ آئیے بیٹا سب سے پہلے اس غزل کے شاعر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس غزل کے شاعر ہیں جگر مراد آبادی، جو کہ 1890 میں پیدا ہوئے اور 1957 میں وفات پائی۔ ان کا اصل نام علی سکندر تھا اور تخلص جگر کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تخلص اس نام کو کہا جاتا ہے جو شاعر اپنی غزلوں کے آخری شعر میں اپنی اصل نام کے بجائے جو نام استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ تو جگر ان کا تخلص تھا۔ بنارس میں پیدا ہوئے لیکن ہجرت کر کے مراد آباد آ گئے، اور اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ مراد آبادی لگنے لگا۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نسبت، صفت نسبتی، تو مراد آبادی جو ہے وہ آپ کی صفت نسبتی ہے، جیسے لاہور سے لاہوری، ملتان سے ملتانی، اسی طرح سے یہ بھی آپ کی ایک نسبت ہے، اور اس نسبت کو ہم کہتے ہیں صفت نسبتی۔ اور جو خاص بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی غزلوں میں تغزل کی خوبی بہت نمایاں ہے، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلی غزل میں کہ تغزل کہتے ہیں عشق اور محبت کے جذبات کو۔ تو آپ کی غزلیہ شاعری میں عشق اور محبت کے جذبات بصورت عتم موجود ہیں، اسی وجہ سے آپ کی شاعری میں تغزل کا پایا جانا ایک بڑی نمایاں خوبی ہے۔ آپ نے بہت سی کتابیں تحریر کی، جن میں سے ایک آتش گل ہے، داغ جگر ہے، اور شعلہ طور ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم غزل کی تشریح پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آدمی یہاں پہ ایک مجازی طور پہ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ مراد ایسا نہیں ہے کہ آدمی سے مراد صرف آدمی ہے اور آدمی ہی آدمی سے ملتا ہے اور عورت عورت سے نہیں ملتی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں آدمی کہہ کے مراد انسان ہے کہ انسان تو انسانوں سے ملتے ہیں، میل ملاقات بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، لین دین بھی ہوتی ہے، لیکن دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ لیکن دل کسی سے کم ملتا ہے، مطلب یہ کہ لیکن ایسا ممکن بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کا دل بھی جیسے آپ ظاہری طور پہ محبت کے اظہار کر رہے ہیں اور مل رہے ہیں، قلبی طور پہ بھی آپ کے دل میں وہی جذبات موجود ہوں، دونوں اطراف میں، دونوں جوانب میں، اور دونوں ہی اسی خلوص، اسی محبت اور بے تکلفی اور الفت سے ایک دوسرے سے مل رہے ہوں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو گویا شاعر ہمیں دنیا داری کی ایک بڑی خوفناک تصویر دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہاں پر لوگ بڑے خود غرض ہیں، مطلب پرست ہیں، جب تک مطلب ہو تب تک تو ملتے ہیں، مطلب نہ ہو تو نہیں ملتے۔ خلوص محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں پایا جاتا، دکھاوا ہے، لوگوں کے دلوں میں کینہ اور بغض سے لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہیں۔ لوگ بظاہر تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں مگر دل دوسرے سے نہیں ملتے۔ ایک توضیح تو اس شعر کی یہ ہے، توضیح کہتے ہیں بیٹا وضاحت کو، تو ایک وضاحت تو اس شعر کی یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور دوسری
توضیح یا وضاحت ہم اس کی یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں دنیا میں کہ دو لوگ ہم مزاج ہوں، ہم خیال ہوں، ہم سوچ ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کروڑہ دنیا موجود ہے، لیکن ضروری نہیں ہے جو آپ کے خیالات دوسروں کے بارے میں ہیں یا جو آپ کی سوچ کسی معاملے کے بارے میں ہے، جو آپ کا خیال ہے، آپ کا تصور ہے، آپ کی تمنائیں اور آرزوئیں ہیں، دوسرے کے دل میں بھی وہی تمنائیں آرزوئیں ہوں، وہی خیالات ہوں، وہی تصورات ہوں۔ تو ہم مزاج، ہم خیال لوگ دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ تو لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم مزاج بھی ہوں، ہم خیال بھی ہوں، ہم تصور بھی ہوں۔ تو ایک توضیح اس شعر کی یہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اگلا شعر بیٹا دیکھیے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ ستم کہتے ہیں ظلم کو۔ تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ پہ بے پناہ ظلم کرتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو اس کا یہ ہے کہ وہ میرے مخلص جذبات کی قدر ہی نہیں کرتا، میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا، مجھ پر نظر التفات نہیں کرتا۔ میں اس سے مخلص محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے کوئی ذاتی نفع کی تمنا نہیں ہے، کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے، میں اس سے بے غرض محبت کرتا ہوں، لیکن میں اس سے مخلص محبت کرتا ہوں، بے غرض محبت کرتا ہوں، اور وہ مجھ پہ نظر کرم نہیں کرتا، میرے مخلص جذبات کی قدر نہیں کرتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس طرح سے وہ مجھ پہ بے حد ظلم ڈھاتا ہے، اور میں دل میں سوچتا ہوں کہ جب بھی کبھی میرا اپنے محبوب سے آمنا سامنا ہوگا، اس سے گفتگو ہوگی، تو میں یہ شکایت اس کے سامنے پیش کروں گا، اپنا حال دل اس کے سامنے بیان کروں گا، لیکن جب کبھی اس کو ایسا موقع ملتا ہے، محبوب سے آمنا سامنا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو شاید یہ سب کچھ کہنا ہی بھول جاتا ہے۔ وہ اس کی اداؤں میں، اس کی دل لبھانے والی باتوں میں، اس کی خوبصورتی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ کہنا ہی بھول جاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، کہ جو بھی کچھ اس نے مجھ پہ ظلم کیے ہیں میں سب بھول جاتا ہوں، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ جب وہ مجھ سے ملتا ہے، جب بھی کبھی مجھ سے ملتا ہے، وہ اتنی سادگی سے ملتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، اور شاعر بھی اس کی باتوں میں اتنا کھو جاتا ہے، اس کے حسن میں، اس کی اداؤں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے دل کا حال زار یا حال دل اس کے سامنے بیان کرنا بھول جاتا ہے، شکایات کرنا بھول جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ اگلا شعر دیکھیے بیٹا، آج کیا بات ہے، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ تو شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ہمیشہ یہ تمنا رہی کہ اس کا محبوب اس کے محبت بھرے جذبات کی قدر کرے، ایک مرتبہ اس کی طرف نظر التفات کر لے۔ نہ جانے کیا عجیب واقعہ اور سانحہ پیش آیا، ایک عجیب بات اس کے سامنے پیش آئی، اور وہ یہ کہ جو تمنا اتنے عرصے دراز سے اپنے لیے بیٹھا تھا کہ اس کا محبوب اس کی طرف دیکھے، اس کو دیکھ کے مسکرائے، اس کے جذبات کی قدر کرے، اور وہ دن آ گیا۔ آج اس کے محبوب نے
اسے مسکرا کر دیکھ لیا، بس اس کے مسکرا کر دیکھنے کی دیر تھی کہ شاعر اس کی ہنسی پر مر مٹا، اس کی مسکراہٹ پہ مر مٹا۔ شاعر اپنے محبوب کی مسکراہٹ اور ہنسی کو پھولوں کے رنگ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح پھول خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے رنگ خوبصورت ہوتے ہیں، اسی طرح سے میرے محبوب کی مسکراہٹ بھی کیا بات ہے، اس کی خوش رنگی اور دلکشی کی کیا ہی بات ہے۔ کیوں نہ ہو ایسا کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ہر ادا، ہر بات، ہر انداز بے انتہا خوبصورت لگتا ہے، اور وہ اس کے عشق اور محبت میں اس کے ایک ایک انداز، گفتگو، بات چیت کی اس قدر تعریف کرتا ہے کہ اس سے زیادہ اسے کوئی چیز بھاتی ہی نہیں ہے۔ تو یہی کچھ شاعر اس شعر میں بھی کہنا چاہتا ہے۔ آگے بیٹا شعر نمبر 4 دیکھیے، سلسلہ فتنائے قیامت کا، سلسلہ فتنائے قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے لمبے قد کی خوبصورتی میرے دل پر غضب ڈھاتی ہے، میرے محبوب کا لمبا قد مجھے بہت بھاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ تو شاعر کو اپنے محبوب کے قد کا طویل ہونا، لمبا ہونا اسے بے بہا بھاتا ہے، اسے خوبصورت لگتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے محبوب کی قد و قامت کو دیکھتا ہے تو اس کا دل محبوب کے عشق سے بھر جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا محبوب اس قدر خوبصورت ہے۔ شعراء نے، اردو کے شعراء نے محبوب کی مختلف انداز میں تعریف کی ہے۔ میر کہتے ہیں، میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس شعر میں بھی میر جو ہیں وہ اپنے محبوب کی آدھ کھلی آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں، جس طرح سے اس شعر میں جگر مراد آبادی اپنے محبوب کی خوش قامتی کی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے بیٹا شعر نمبر 5 دیکھیے، بڑا اہم شعر ہے، امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی بہت اہم ہے۔ شاعر کہتا ہے، مل کر بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کر بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ اس شعر کی خاص بات یہ ہے کہ دوسرے مصرعے میں محاورہ استعمال کیا گیا ہے کہ ٹوٹ کر دل کا ملنا۔ اب اس کے اگر محاورتاً اگر اس کا معنی دیکھیں تو ٹوٹ کر دل کا ملنا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو بے بہا چاہنا، ٹوٹ کے چاہنا۔ ہم یہ لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں، ٹوٹ کر چاہنا، بے بہا، بہت زیادہ محبت کرنا، چاہنا، کسی کے لیے تڑپنا۔ اور ایک معنی یہ بھی لے سکتے ہیں، ٹوٹ کر دل کا ملنا مطلب دل ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کے باوجود دل میں چاہت اسی کی ہے، وہ دل کو توڑ دیتا ہے لیکن دل پھر بھی اسی کی چاہت میں تڑپ رہا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم بہت سی چیزیں چاہتے ہیں، بعض اوقات وہ چیزیں ہمیں مل بھی جاتی ہیں لیکن مل کر بھی کبھی نہیں ملتی۔ جیسے شاعر کے ساتھ ہے کہ شاعر کو اس کا محبوب تو مل گیا ہے، اور وہ اس سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے، اسے چاہتا بھی ہے، اسے پانا چاہتا ہے، لیکن اس کا محبوب اس کی طرف نظر التفات ہی نہیں کرتا، وہ بے وفائی کرتا ہے، اس کو غم دیتا ہے،
اس کے مخلص جذبات کی قدر نہیں کرتا، اس کے محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا، اس سے شاعر کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس کے ظلم و ستم سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں پھر بھی چاہت اسی کی ہے، دل پھر بھی اسی کے لیے تڑپتا ہے، دل میں عشق کے جذبات اسی کے لیے ہیں، دل پھر بھی اسی سے ہی ملنا چاہتا ہے۔ آگے بیٹا اگر ہم اس کو حقیقی عشق حقیقی میں لیں تو ہم یہ بھی معنی لے سکتے ہیں کہ دنیا کی رنگینیاں جو ہیں ہمیں وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، اس سے قطع تعلق کر دیتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے وقتی طور پر دور ہو جاتے ہیں، کٹ آف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں کیونکہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، ہمارا دل پھر بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہم اسے حقیقی معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، اور یہ شعر بھی امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت اہم ہے، اور بہت دفعہ یہ شعر امتحان میں آ چکا ہے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، جہاں کہتے ہیں دنیا کو کہ دنیا کے کام کاج، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، دل جب بے خودی سے ملتا ہے۔ بے خودی کا مطلب ہوتا ہے جنون، لگن، شوق، جذبہ۔ تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے کام سنوارنے کے لیے عقل اور شعور کا جہاں ہونا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بے خودی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اپنی ذہانت کے ساتھ انسان بہت سی منصوبہ بندیاں کرتا ہے، بہت سا کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن جب تک انسان میں سچی لگن نہ ہو، کام کرنے کا جذبہ، جوش نہ ہو، شوق نہ ہو، وہ کام کرنے کا جنون نہ ہو، بے خودی کی کیفیت نہ ہو، جب تک یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے، کوئی کام پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ تو پایۂ تکمیل تک کسی کام کو بھی پہنچانے کے لیے، چاہے وہ دنیا کا کام ہی کیوں نہ ہو، جس طرح سے سوچ و بچار، غور و فکر اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے کام کرنے کا جذبہ، شوق، جنون، لگن، ان چیزوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چیز مل جاتی ہے انسان کو تو وہ کام ضرور پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جنہیں جستجوئے سکون رہی، کہ جو لوگ سکون چاہتے تھے، آرام چاہتے تھے، کام کرنے کا ان کے اندر جذبہ نہیں تھا، شوق نہیں تھا، بس سکون چاہتے تھے، جنہیں جستجوئے سکون رہی، انہیں ساحلوں نے ڈبو دیا، انہیں ساحلوں نے ہی ڈبو دیا، انہیں کوئی موج نہ چھو سکی، جو تڑپ کے پار اترے۔ جو جن کے اندر کام کرنے کا جذبہ اور لگن تھی، وہ پار لگ گئے، وہ دریا کی موجوں سے ٹکرا گئے، وہ دریا کو پار کر گئے، کیونکہ ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ، لگن، شوق، جنون تھا، تو وہ تو پار لگ گئے، لیکن جو آرام طلب لوگ تھے وہ ساحلوں پر ہی ڈوب گئے۔ تو یہ شعر بڑا اہم ہے بیٹا، اس کی تشریح آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ آخری شعر دیکھیے، روح کو بھی مزہ محبت کا، روح کو بھی مزہ محبت کا، دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ جیسا کہ عزیز طلبہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ جسم اور روح کے ملاپ سے ہمارا یہ وجود عمل میں آتا ہے۔ جب تک ان دونوں کا تعلق رہتا ہے اور ان کا تعلق جس قدر قربت میں ہوتا ہے،
اسی قدر ہمیں زندگی کا بھی لطف آتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر دل میں خلوص محبت کے جذبات ہیں، اچھے خیالات ہیں، صاف اور اچھی سوچ ہے، دل میں دوسروں کے بارے میں احساس ہے، اللہ کی یاد ہے، تو جہاں دل مطمئن ہوتا ہے تو اس طرح اس کا اثر ہماری روح پہ بھی پڑتا ہے، ہماری روح بھی مطمئن ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے دلی اور قلبی خیالات ہی پراگندے ہوں اور برے ہوں تو جہاں جسم کو نقصان پہنچتا ہے ہماری روح کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اچھے اچھے خیالات ہوں، دوسروں کے بارے میں ایک پاکیزہ جذبہ ہو، دوسروں کا ہم خیال رکھیں، دوسروں کا احساس کریں، دوسروں سے محبت کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں، تو پھر جہاں ہمارے دل کو اور ہمارے جسم کو سکون ملے گا تو وہاں روح کو بھی اس کا اثر پہنچے گا، روح بھی خوش ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس غزل کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ غزل کلیات جگر سے لی گئی ہے۔ پھر سنیے بیٹا، یہ غزل کلیات جگر سے لی گئی ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، اس غزل کے مطلع کی نشاندہی کیجئے اور اپنی کاپی میں اسے لکھیے۔ تو مطلع ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجئے۔ تو اس کا جواب ہے، شاعر پھولوں کی ہنسی کو اپنے محبوب کی ہنسی جیسا قرار دیتا ہے۔ جس طرح پھول کھلتا ہے یعنی ہنستا ہے، بالکل اسی طرح سے محبوب بھی مسکراتا ہے۔ پھول اور محبوب کی ہنسی کا رنگ ایک جیسا ہے۔ تیسرا سوال دیکھیے، جیم، ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، انسان جب ہوش و حواس میں رہ کر اپنے اندر جذبہ عمل پیدا کرتا ہے تو دنیا کے کام سنورنے لگتے ہیں۔ عمل کا سچا جذبہ کسی بھی کام کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے بیٹا، مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بے شمار لوگوں سے ہم زندگی میں ملتے رہتے ہیں، لیکن دل کی ہم آہنگی کسی سے کم ہی ہوتی ہے، خود غرضی بناوٹ ہی نظر آتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے کہ پانچویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ عاشق اور محبوب کی اچانک آنکھیں چار ہوتی ہیں، عاشق اسے دل دے بیٹھتا ہے، پھر دونوں میں کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ عاشق اس کی قربت میں آہیں بھرتا ہے، لیکن ایک بار جو مل کر نہیں ملتا اسے دل ٹوٹ کر یعنی بے انتہا چاہتا ہے۔ اس کا حقیقی مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، لیکن ہم مادی طور پر نہیں دیکھ سکتے، صرف مظاہر سے محسوس کر سکتے ہیں۔ گو ہم اس محبوب حقیقی سے مل کر بھی اسے مل نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ آئیے بیٹا آگے دیکھیے، ایم سی کیوز دیکھیے کہ محبوب کے سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر نمبر 2 دیکھیے، محبوب کے ستم بھول جاتا ہے۔ اگلا ایم سی کیوز دیکھیے، پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے؟ تو اس کا آپشن نمبر 1 ہنسی سے۔ فتنہ قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ محبوب کی خوش قامتی سے۔
دال دیکھیے دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ تو آپشن نمبر 4 مل کے بھی جو نہیں ملتا۔ بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے؟ کاروبار جہاں سنور جاتے ہیں۔ واو دیکھیے روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے؟ تو آپشن نمبر 1 دل کی ہمسائیگی سے۔ آگے بیٹا فل ان دا بلینکس دیکھیے، پہلی دیکھیے ڈیش مگر کم کسی سے ملتا ہے، تو اس کا جواب ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ دوسرا بے دیکھیے دوسرے شعر میں وہ سے مراد ڈیش ہے، تو وہ سے مراد محبوب ہے۔ آگے جیم دیکھیے کاروبار ڈیش سنورتے ہیں، تو کاروبار جہاں سنورتے ہیں۔ دال دیکھیے 7واں شعر غزل کا ڈیش ہے، تو یہ آخری شعر ہے، اسے ہم مقطع نہیں کہیں گے کیونکہ مقطع کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مقطع غزل کا وہ آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے۔ کیونکہ اس غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص نہیں ہے، لہٰذا وہ مقطع نہیں کہلائے گا، وہ صرف آخری شعر کہلائے گا۔ یہ بات آپ نے بڑے اہم ہے، اسے آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی بہت اہم ہے۔ آگے بیٹا دیکھیے قافیہ کی تعریف کہ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ تو کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ پھر سنیے بیٹا، اگر کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور اگر شعر میں ردیف بھی ہو تو قافیہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ آئیے بیٹا ہم ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ جی بیٹا اس شعر میں دیکھیے ابن مریم ہوا کرے کوئی، اب ہوا اور دوا ہم وزن ہیں، ہم آواز ہیں، لہٰذا یہ قافیہ ہے۔ نیچے والے شعر میں دیکھیے، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تھی تو کہاں آتے آتے۔ تو یہاں پہ دیکھیے بیٹا یہاں اور کہاں یہ دونوں الفاظ ہم آواز ہیں، لہٰذا یہ قافیہ ہے۔ اب بیٹا جی ردیف دیکھیے، ردیف کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ یا الفاظ کا مجموعہ ردیف کہلاتا ہے۔ پھر سنیے بیٹا، شعر میں آنے والے قافیہ کے بعد آنے والے لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو کبھی تبدیل نہ ہو اسے ردیف کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اوپر والی مثالوں میں دیکھیے، پہلے میں ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اب کرے کوئی آپ نے دیکھا کہ یہ چینج نہیں ہو رہا، اس لیے یہ ردیف ہے۔ تو ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتا ہے اور قافیہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ اسی طرح دوسرے شعر میں دیکھیے، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تھی تو کہاں آتے آتے، تو آتے آتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں مصروں میں سیم ہے۔ اسی طرح سے پوری غزل میں بھی یہ آئے گا، تو یہ ردیف کہلائے گا۔ تو وہ الفاظ جو قافیہ کے بعد آئیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو، کبھی چینج نہ ہو، وہ الفاظ وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بیٹا یہ گرامر کا ورک بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ غزل بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی تشریحات کو بھی یاد کریں گے، ایکسرسائز بھی اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔